سوالات ہیں اور میں الحمدللہ میں شیعہ ہوں. جی تو سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جو یہ ائمہ علیہ السلام کو جل جلالہ یا ہاں وہ جلال سب والا بکواس ہے. نہیں غلط بات ہے، غلط بات ہے. یہ کسی حدیث میں ہے نہیں ہے بھائی. دیکھیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام، دیکھیں یہ دو دین ہے بھائی. ایک دین ہے ذاکرین کا، ایک دین ہے مجتہدین کا، ایک دین ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا. اہل بیت علیہم السلام کی احترام کس طرح کرنی ہے، وہ ان کے صفات کیا ہیں، وہ آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں نا، اس میں کیا اس کیسے الفاظ ہیں. بھائی آپ اپنے سے دین میں اضافہ نہ کریں کہ جی جی وہ چیزیں جو انہوں نے اپنے لیے نہیں کی آپ ان کو خدا بنائیں، ان کو بھگوان بنا دیں، ان کو اللہ بنا دیں. یہ کوئی اس طرح کرتا ہے نا. دیکھیں یہ ذاکرین آپ کو دین سے نکال دیں گے، یہ ذاکرین آپ کو کافر بنا دیں گے، یہ ذاکرین آپ کو مرتد بنا دیں گے. یہ بیچارے کیا، یہ ملعون ہیں، یہ خود نجس ہیں، یہ کافر ہیں، یہ ملعون لوگ ہیں. یہ لوگ یہ جو آپ کو سامنے پھیلاتے ہیں باتیں، ان کو چھوڑیے. آپ شیعہ ہیں میرے عزیز، شیعہ ہیں، اور آپ نے ہر بات میں اتباع کرنی ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی. اہل بیت علیہ السلام کی اتباع، وہ اہل بیت علیہ السلام کبھی نہیں کہتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام جل جلالہ یا امیر المؤمنین جل جلالہ سلام اللہ علیہ، یہ تو نہیں کہتے تھے. علیہ السلام صلوات اللہ علیہ، اس طرح کہتے اچھا سر کہا کرو نا. میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے اور ذاکرین سے بھی سنا ہے کہ مولا معصومین کا فرمان ہے کہ ہم روتے ہیں تلوار کے قتل کو، اس قتل کا کیا کریں کہ جو قلم کے ساتھ ہمارا قتل ہوا. تو وہ قلم کے ساتھ کون سے قتل ہوئے ہیں ان کے، اس کی ذرا تھوڑی وضاحت. لعن اللہ. بھلے میں نے تو یہ تو نہیں دیکھا کسی روایت میں، اگر ایسی کوئی روایت ہے میرے عزیز دیکھیں، یہ ذاکرین خود قاتل ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، کیونکہ دنیا کے بدترین کافر ناصبی نہیں ہے، یہود نصارا نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، بدترین کافر خود غالی ہیں. غالی اور غلو یہ نہیں ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کہہ دیں تو غلو ہے. صرف یہ غلو نہیں ہے، آپ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کہہ دیں یا اہل بیت علیہ السلام کو ایسی صفات دے دیں جو انہوں نے اپنے آپ کو نہیں دیے، یہ بھی غلو ہے. ٹھیک ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کے متعلق دیکھو میں غلط کہہ رہا ہوں بھائی، سن لو تم اچھی طرح سے، وہی الفاظ استعمال کرو جو انہوں نے خود اس کی اجازت دی ہے. انہوں نے خود، وہ یہ کم نہیں ہے، اور تمہیں دین بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ذاکرین کو دین بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ دین بہت کامل ہے. اہل بیت علیہ السلام کے بڑے فضائل خود انہوں نے بیان کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، جو صحیح ہیں، جن کو سن کر انسان کا دل منور ہوتا ہے، روح انسان کا گشادہ ہو جاتا ہے، قلب کو فرحت ملتا ہے، انسان کا عقل حیران رہ جاتا ہے. اور ہم ان کے کم سے کم فضائل کو سمجھ نہیں سکتے جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں. تو جھوٹے فضائل بنانا یہ کن کا کام ہے؟ یہ ان ذلیل لوگوں کا کام ہے جو آپ کو کافر بنانا چاہتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے. تو یہ تو میرے محترم بھائی، ہاں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے نصیریوں کو لعنت کیا ہے، غلات کو لعنت کیا ہے، مفوضہ کو لعنت فرمایا ہے، اور یہ سب کے سب غلات ہیں، سب خالی، ان سے بچا کرو. اوکے، ان دنیا کے بدترین کافر، میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیزو، یہ پاکستان میں کہتے ہیں لوگ شیعہ بہت ہے، شیعہ بہت ہے، ان میں بہت بڑی تعداد غلات کی ہے. اور ان کے غلو کی وجہ کیا ہے؟ یہ ذاکرین اور علماء میں بھی غالی بہت زیادہ ہیں. اس طرح نہ سمجھے کہ عالم غالی نہیں ہوتا، عالم قوم نجف میں جائیں بلا حساب غالی ہیں، وہ بھی کیونکہ وہ نہیں پڑھتے. دیکھیں اگر آپ اپنا عقیدہ اہل بیت علیہ السلام سے نہ لیں، ان کے احادیث مبارکہ سے نہ لیں، خود بناتے جائیں، خود اپنا استدلال کر کے، قیاس کر کے، وہ ایک آیت رکھ کے نا، اس میں سے جو دل مرضی بنتا ہے اسے بناتے جائیں، جو یہ ذاکرین کرتے ہیں، وہ اپنے سے بناتے جاتے ہیں، اپنی رائے سے، اپنی فکر سے. یہ کفر ہے، یہ کفر باللہ ہے. تو ہر چیز میں انسان، ہر چیز میں، بڑے میں چھوٹے میں، عقیدہ میں، عمل میں، فضائل میں، مصائب میں، سب امور میں آپ اگر شیعہ ہیں، شیعہ کا کیا مطلب ہے؟ شیعہ یعنی غلام ہیں، تابع ہیں، پیروکار ہیں ائمہ طاہرین علیہم، ان کے اقوال کو ہم مانتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں. اور خدا لعنت کرے اس شخص پر کہ کوئی فضیلت اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہے لیکن لوگ اس کو رد کریں. ٹھیک ہے نا، خدا لعنت کرے ایسے شخص کو. ہم نہیں کہتے کہ فضائل کو رد کرو، نہیں کہتے، نہیں، لیکن فضائل نہ بناؤ حرامزادو، فضائل اپنے سے نہ گڑو، لوگوں کو کافر نہ بناؤ. خود کافر ہو چکے ہو، ملعون غالی ذاکر خود کافر بن چکے ہیں، لوگوں کو کافر بنا رہے ہو. تو لوگوں کو کافر بنانا یہ چھوڑ دو. اور شیعوں کا بھی کام ہے کہ ایسے ذاکرین کے منہ پہ تھوک لو. بھائی آپ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے ذاکرین کو آپ احترام کرو ان کی. دیکھیں بدعتی چاہے عمری ہے، بدعتی چاہے مجتہد ہے، بدعتی، اور چاہے حوزے والا ہے، چاہے ذاکر ہے، بدعتی ہے. اس کو تکریم کرنا، احترام کرنا، اس کی باتوں کو سننا ایسا ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام پہ آپ اس پہ حملہ کر رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، اللہ کی دین کی تباہ کو آپ خراب کر رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار اٹھائیں آپ نے، تو ان بات یہ اپنی دین کو خراب کر رہے ہیں. تو یہ سب جو میں باتیں کہہ رہا ہوں میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ روایات احادیث میں ہے میرے عزیزوں، روایات احادیث میں ہے. تو دین جو ہے نا، یہ غیبت کا زمانہ ہے. غیبت جو شمس ہدایت ہے، جو ہدایت کا منبع ہے، وہ ظالمین کی وجہ سے پردہ غیبت میں ہے. تو اس زمانے میں لوگ آپ کو مختلف طریقوں پہ بلائیں گے.
نجات کا جو طریقہ ہے وہی ہے کہ آپ اہل بیت علیہم السلام جو انہوں نے فرمایا ہے، ان کے جو نصوص ہیں، من گڑت باتیں، لوگوں کی آراء، لوگوں کے اجتہادات، دیکھیں چاہے مجتہدین کے اجتہادات ہو یا ذاکرین کے اجتہادات ہو، اجتہاد کس کو بولتے ہیں؟ بنانا. ابھی اللہ جانتا ہے اگر میں بیٹھ کے ادھر بنانا شروع کر دوں، میں اتنا بنا سکتا ہوں، اتنا گڑ سکتا ہوں کہ آپ حیران رہے، ہر ذاکر سے زیادہ بڑھ گڑ سکتا ہوں، لیکن کیا وہ اس کا کیا ویلیو ہے؟ میں خود کافر بن جاؤں جان آپ کے میں داد لے لوں. اوکے میرے بھائی، اوکے تھینک ایک اور سوال یو. جی جی ہے میرا. ہاں جی، اب دیکھیں نا، جیسے 1400 سال سے ہم شیعوں کو بولنے نہیں دیا،